الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب البلاد إلى الله مساجدها. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، مسجد سے متعلق آداب، حقوق اور مسلمانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، مختلف موقعوں پر آپ حضرات کے سامنے کسی نہ کسی اعتبار سے بات رکھی جاتی ہے. چونکہ مسجد کا تعلق مسلمانوں سے بہت زیادہ گہرا ہے، بہت زیادہ مضبوط ہے، تو جتنا مسلمانوں کا تعلق مضبوط ہوگا اور جتنی زیادہ اہمیت، قدر و منزلت اور مسجد سے محبت مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہوگی، اتنا ہی زیادہ اہتمام کے ساتھ مسجد کے جو آداب ہیں، مسجد کے جو حقوق ہیں، ان کو پورا کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہوگا. چونکہ مسجد کے آداب سے جب ہم واقف نہیں ہوں گے اور مسجد کے کیا حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر رکھے ہیں، ان سے ہم لوگ بے خبر رہیں گے، تو مسجد سے جیسا تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق بھی پیدا نہیں ہوگا، مسجد سے جیسی محبت ہونی چاہیے وہ محبت بھی نہیں آئے گی. اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ مسجدیں چونکہ ہمارے لیے ایمان کا مرکز ہے، ہمارے ایمان کے بننے، ایمان کے بہتر ہونے اور ایمان کے ترقی کرنے کا مرکز ہے، تو اس میں ہمارے اندر کمی رہ جائے گی. آج مسلمانوں کی صورتحال آپ دیکھیں گے تو دین سے دور ہونے اور اسلامی تعلیمات سے دور ہونے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا تعلق مسجدوں سے ویسا نہیں ہے جیسے تعلق رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے. اگر ہر مسلمان اہتمام کے ساتھ مسجد سے جڑنے والا بنے، مسجد کے جو حقوق و آداب ہیں ان کو بجا لانے والا بنے، تو آپ یقین جانیے کہ اسی مسجد کے ذریعے سرور کونین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں انقلاب برپا کیا تھا. اسی مسجد نبوی میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت فرماتے، ان کو دین سکھاتے، ان کو اخلاق سکھاتے، ان کو زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھاتے، ان کو دنیا میں کیسے جینا ہے وہ بتاتے، دشمنوں سے کیسے مقابلہ کرنا ہے وہ بتاتے. غرض ہے کہ ہر چیز ہماری نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے سکھائی اور مسجد سے صحابہ کرام کو جوڑا، اور ان کے دلوں میں اتنی محبت، اتنی قدر، اتنی عظمت بٹھائی کہ وہ ہر اعتبار سے مسجد کا پاس و لحاظ رکھنے والے بنے. آج مسلمان مسجدوں سے دور ہے، اللہ کے گھر سے دور ہے، اس کے نتیجے میں جو چیزیں سننا چاہیے تھا وہ نہیں سن رہے. مسجد کے جو بنیادی مقصد ہے، مسجدیں کیوں بنائی جاتی ہے، مسجدوں کا مقصد کیا ہے، علماء نے فرمایا کہ مسجد کا پہلا مقصد یہ ہے کہ اس میں اللہ کی عبادت کی جائے. مسجد کس لیے بنائی جاتی ہے؟ پہلا مقصد یہ ہے اللہ کی عبادت اور بندگی کرنا. قرآن کریم میں جگہ جگہ حکم دیا گیا ہے کہ تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، اور جماعت کے اہتمام کی بار بار تعلیم دی گئی ہے کہ جماعت کی نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھنے والی نماز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی بغیر کسی عذر کے جماعت چھوڑ کر اپنے گھر میں بیٹھا رہے
تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے مصلے پر کسی کو کھڑا کر دوں اور کچھ نوجوانوں کو لے جاؤں اور جو گھروں میں ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے جوڑنے اور جماعت کے ساتھ اہتمام کی نماز ادا کرنے کے لیے امت کو ابھارا۔ تو مسجد کی بنیاد اور مسجد کا مقصد یہ ہے کہ اس مسجد میں اللہ کی عبادت کی جائے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجد اس لیے ہے تاکہ اس میں اللہ کو پکارا جائے، اللہ کی بندگی کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ تو یہ مسجدوں کا مقصد ہمارے ذہنوں سے ختم ہو گیا کہ ہمیں یہاں آ کر عبادت کرنا ہے۔ دوسرا مقصد، مسجد اس واسطے تعمیر کی جاتی ہے تاکہ یہاں پر تعلیم و تعلم ہو، سیکھنا سکھانا ہو۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہے ان چیزوں کو ہم حاصل کرنے والے بنے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے اور بازار جا کر لوگوں میں اعلان کیا کہ مسجد نبوی میں میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام یہ سمجھے کہ میراث مال و دولت جو تقسیم ہوتی ہے اس کو میراث کہا جاتا ہے۔ صحابہ بھاگے مسجد نبوی میں، جا کر دیکھا تو وہاں پر تعلیم کے حلقے لگے ہوئے ہیں، قرآن سیکھنے، نماز سیکھنے کے حلقے لگے ہوئے ہیں۔ ان کو کوئی مال و دولت تقسیم ہوتا ہوا نظر نہیں آیا، وہ واپس آ گئے۔ اس وقت تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہیں بازار میں کھڑے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے آ کر کہا ہم تو گئے دیکھے، جا کر دیکھ کر آئے وہاں کچھ میراث تقسیم نہیں ہو رہی۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا وہاں پر؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں، کچھ ذکر کر رہے ہیں، کچھ تلاوت کر رہے ہیں، کچھ نماز پڑھ رہے ہیں، اس طرح کے حلقے لگے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہی تو نبی کی میراث ہے، کہ مسجد اس واسطے ہے کہ یہاں پر سے نبی کی اس میراث کو حاصل کرنے والے بنو۔ ایک مقصد۔ دوسرا مقصد یہ ہے۔ تیسرا مقصد یہ ہے کہ مسجد میں تلاوت کرنا، ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا۔ قرآن کریم میں سورہ نور میں اللہ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ گھر اللہ کے ایسے ہے کہ جس میں اللہ کو پکارا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس میں آنے والے لوگ کیسے لوگ ہیں؟ صحابہ کی تعریف کرتے فرمایا گیا کہ صحابہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کے گھر کو آنے سے نہ ان کی تجارت روکتی ہے، نہ ان کا کاروبار روکتا ہے۔ جیسے ہی اللہ کے گھر کو آنے کا حکم ہو جائے اور مؤذن کی اذان کانوں میں پڑ جائے، وہ ساری چیزوں سے اپنے تعلق کو توڑ کر فوری مسجدوں کی طرف جانے والے بنتے ہیں، مسجدوں کی طرف آنے والے بنتے ہیں۔ تو مسجد کا تیسرا مقصد کیا ہے؟ مسجد کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے اس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، اللہ کو پکارا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے۔ اور مسجد کا چوتھا مقصد یہ ہے کہ اس میں لوگوں کو نصیحت کی جائے، قرآن و سنت کی تعلیمات سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ مسجد نبوی میں کیا ہوتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی معاملہ پیش آ جاتا، کوئی بھی واقعہ پیش آ جاتا، کوئی کمی صحابہ کے اندر دیکھ لیتے، کسی کی شکایت نبی کو معلوم ہو جاتی، فوری صحابہ کو جمع فرماتے، اور جمع کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غلط اگر کوئی عمل ہو گیا اس کی اصلاح فرماتے، اگر کوئی حکم نازل ہوا اس حکم سے آگاہ کرتے۔ تو یہ وعظ و نصیحت، لوگوں کو دین سمجھانا، لوگوں کو پیغام خدا پہنچانا، لوگوں کو نبی کی تعلیمات سے آگاہ کرنا، یہ مسجد کے بنیادی مقاصد ہے۔ نماز کا اہتمام کرنے کے لیے مسجد کا مقصد ہے اللہ کے ذکر کی تلاوت ذکر کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کے لیے مسجدوں کو بنانے کا حکم دیا۔ تو ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج، ہمارے نوجوانوں کی صورتحال آپ دیکھیں گے تو کتنے نوجوان ہیں جو مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب آپ کا تعلق پاور ہاؤس سے نہیں رہے گا تو ہمارے اندر ایمانی کرنٹ کیسے سبقی ہوگا؟ ہم کیسے ایمان کو جاننے والے، ایمان کو پہچاننے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عمل کرنے والے بنیں گے؟ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، مسجدوں سے تعلق ہونا چاہیے اور مسجدوں سے محبت ہونی چاہیے۔ مسجد سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا، مسجد کو پاک و صاف رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں، مسجد کی اہمیت سے متعلق باتیں ہیں۔
مسجد کے حقوق سے متعلق باتیں ہیں، لیکن چند آداب اس موقع پر آپ کے سامنے بالکل مختصر رکھنا ہے کہ مسجد کے ان آداب کو ہم لوگ کیسے بجا لانے والے بنے، تاکہ مسجدوں سے جو اللہ کی برکتیں بڑھتی ہے، اللہ کی رحمتیں تقسیم ہوتی ہے، وہ ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ مسجد رحمتیں اترنے کی جگہ ہے، مسجد برکتیں اترنے کی جگہ ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ مسلمانوں کے دلوں میں مسجدوں کی اہمیت ہونی چاہیے، دوسرا یہ کہ مسلمان مسجدوں کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام کرنے والے بنے۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے مسجد کی صفائی کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ روایتوں میں ہے کھجور کی ٹہنیوں سے، کھجور کی درختوں سے ایک جھاڑو تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ مسجد نبوی میں خود جھاڑو بھی لگوا دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی خراب چیز گری ہوئی ہے تو آپ خود اٹھا دیا کرتے تھے، اس انتظار میں نہیں رہتے کہ فلاں صحابی آئے، حضرت بلال آئے، بلال کا کام ہے مسجد کو صاف کرنا یا فلاں کا کام ہے مسجد کو صاف کرنا، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسجد کے اندر جو صفائی، اگر آپ کو معمولی کچرا بھی نظر آ جائے آپ اس کو ہٹا دیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے وہ ثواب بھی دکھایا گیا ہے کہ جنتی کو جنت میں وہ ثواب بھی دیا جائے گا جو معمولی درجے کے کچرے کو، کوڑے کو وہ مسجد سے ہٹاتا ہے۔ وہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، آپ نکال کر، آپ کو پیپر کا ٹکڑا نظر آ گیا، آپ نکال کر کہیں ڈسٹ بین ہے، کوئی کچرے کی جگہ ہے وہاں پر لے جا کر ڈال دیں گے، یہ بھی ثواب والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے بدلے میں بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ مسجد نبوی میں ایک حبشی عورت رہتی تھی، جیسا عام طور پر ہمارے پاس بھی ہم دیکھتے ہیں، بعض عورتیں ہوتی ہیں یا بعض آدمی ہوتے ہیں جو مسجدوں کی صفائی کر لیا کرتے، اذان سے پہلے مسجد کے سامنے جھاڑو لگا دیتے ہیں، گیٹ کے پاس جھاڑو لگا دیے، سیڑھیوں کے پاس جھاڑو لگا دیے۔ تو ایک حبشی عورت تھی، اس کا معمول بھی وہی تھا، وہ مسجد نبوی کی جھاڑو لگا دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ نظر نہیں آئی، 2-3 دن گزر کے نظر نہیں آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ عورت جو مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی وہ کہاں گئی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی اس عورت کا انتقال ہو گیا، رات کے وقت ہم نے اس کی تدفین بھی کر دی، اور آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ رات میں آپ کی نیند میں حرج ہوگا اور آپ کو خلل دینا ہم مناسب نہیں سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے بتانا چاہیے تھا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چلو اس کی قبر مجھے بتاؤ، قبر پر لے جایا گیا، اللہ کے نبی نے اس قبر پر اس کے لیے دعا فرمائی اور نماز ادا کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک حبشی عورت کو اتنا مقام اللہ کے نبی نے اس لیے دیا، وہ مسجد کا احترام کرتی تھی، وہ مسجد کی صفائی کا، مسجد کی ستھرائی کا خیال کیا کرتی تھی۔ تو یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے ہم مسجد کو پاک و صاف رکھنے والے بنے، چاہے مسجد کے وضو خانے ہو، مسجد کے بیت الخلے ہو، مسجد کی جا نمازیں ہو، مسجد کے اندر جو کرسیاں رکھنے کا نظام ہو۔ ایک آدمی ضرورت کے وقت اپنی کرسی نکال کر بیچ میں لا کر بیٹھ گیا، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ وہاں سے اٹھ رہا ہے تو جہاں سے کرسی اٹھایا تھا وہاں پر پہنچا دے، یہ ہمارا کام ہے۔ ہم نے چونکہ وہاں سے اٹھایا تھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے، کرنے والا ہے وہ آ کر کر لے گا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چندہ دے دیں گے، ہم خدمت کا کام نہیں کریں گے۔ سرور کونین نبیوں کے سردار ہوتے ہوئے خدمت کا کام کر کے امت کو بتا رہے کہ تم کام کرنے والے بنو۔ مسجد کی تعمیر ہو رہی، صحابہ 2 اینٹیں لے کر جا رہے، اللہ کے نبی بھی اپنے پیٹ پر اینٹ لے کر جا رہے۔ صحابہ فرماتے کہ اللہ کے نبی ابھی آپ کیوں لے جا رہے ہیں؟ ہم لے جائیں گے، آپ بیٹھیے۔ اللہ کے نبی فرماتے نہیں، تم کام کرو، آگے بڑھو، اور بھی اینٹیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ اللہ کے نبی وہ مجھے دے دیجئے، میں لے جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ، پیچھے اور رکھی ہوئے اس کو لے کر آؤ۔ اور ایک صحابی ہے وہ زیادہ اینٹیں اٹھا کر لے جا رہے تھے، جس کے نتیجے میں ان کے چہرے پہ گرد و غبار اور مٹی وغیرہ گر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف کرنے لگے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ مسجد کا ادب و احترام ہے۔ دوسری چیز ہے مسجد کے آداب سے متعلق کہ ہم اپنے آوازوں کو مسجد میں پست رکھنے والے بنے، آوازوں کو کم استعمال کرنے والے بنے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہماری جتنی مسجدیں ہیں کوئی مسلمان اس کا پاس و لحاظ نہیں کرتا کہ مجھے اللہ کے گھر میں کیسے آواز کو نیچی رکھنا ہے، میں کس کے دربار میں جا رہا ہوں، میں کس کے گھر میں کھڑا ہوا ہوں، مجھے اپنی زبان کو کیسے قابو میں رکھنا ہے۔ ہم کچھ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید کے ساتھ، کتنے اہتمام کے ساتھ بتایا کہ مسجد میں کیسے آواز کو پست رکھنا ہے، کیسے آواز کو جھکانا ہے اور کیسے احترام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا، حضرت
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عن قریب ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ مسجدوں میں حلقے بنا کر بیٹھیں گے اور مسجدیں ان کے لیے گفتگو کرنے کی جگہ ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو مسجدوں میں اس لیے آئیں گے کہ بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے اور سارے دن بھر کے حالات، سارے دن بھر کی خبریں، سارے دن بھر کی نیوز کا چرچا، حکومت کیا کر رہی، فلاں کیا کر رہا، اس پہ تبصرے کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ لوگ قیامت کے قریب ایسے پیدا ہوں گے جو مسجدوں میں حلقے بنا کر بیٹھیں گے، دنیا کی باتیں کریں گے، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں ہوگی، تم ان کے پاس نہیں بیٹھنا، اللہ کو ایسے لوگوں سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، تھوڑی دیر کے لیے جائزہ لیجئے، ہم کو یہ ثواب بتایا گیا کہ تم اپنے گھر سے نکل کر مسجد کو آتے ہو، ہر قدم پر ایک ثواب لکھا جاتا ہے، ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے لیے آ کر جتنی دیر بیٹھیں گے نماز کا انتظار کرتے ہوئے نماز کی حالت میں شمار کیے جائیں گے، نماز پڑھنے کے بعد جتنی دیر بیٹھیں گے نماز کی حالت میں شمار کیے جائیں گے، اس کے بعد جب جائیں گے تو جاتے ہوئے قدموں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گا۔ ہم ثواب کمانے کے لیے مسجدوں کو آتے ہیں، ثواب گنوانے کے لیے نہیں آتے، نیکیاں ضائع کرنے کے لیے نہیں آتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جو لوگ مسجدوں میں فضول اور بیکار باتیں کرتے رہتے ہیں ان کی نیکیاں ایسے ختم ہو جاتی ہے جیسا جانور ہریالی کو چن کر اور ہریالی کو کھا کر ختم کر دیتا ہے۔ ایک جانور کو جنگل میں چھوڑ دیا جائے، ہری بھری گھاس پہ چھوڑ دیا جائے تو جیسے وہ جانور چارے کو چر کر ہریالی کو ختم کر دیتا ہے، مسجدوں میں فضول بات چیت کرنے والوں کی نیکیاں ایسے ہی ضائع ہوتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی زور زور سے باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے ایک کنکری اٹھائی، کیونکہ اس زمانے میں فرش ایسا پتھر کا تو فرش نہیں تھا، ایک کنکری اٹھا کر ایک صحابی کو مارا۔ وہ صحابی حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کنکری مجھے لگی تو میں نے پلٹ کر دیکھا کہ کس نے مارا، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر نے مجھے بلا کر کہا کہ وہ دو آدمی جو زور زور سے باتیں کر رہے ہیں ان کو پکڑ کر میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور جا کر ان دونوں کو بلا کر حضرت عمر کے پاس لے کر آیا۔ حضرت عمر غصے میں تھے، انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو تمہارا تم تنبیہ کرتا اور تم کو سخت مارتا، تم اللہ کے نبی کی مسجد میں زور زور سے آوازیں کر رہے ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے یہ تک گوارہ نہیں کیا ان کو آواز دے کر بلائے کہ ادھر آؤ۔ حضرت عمر نے یہ بھی گوارہ نہیں کیا بلکہ ایک صحابی کو کنکر مارا، آہستہ سے ان کو لگی، وہ آئے اور ان سے کہا کہ ان لوگوں کو بلا کر لے کر آؤ۔ آج ہمارے پاس کیا ہے، مسجد کا کوئی بڑا ہے، مؤذن صاحب کو چیخ کے بلاتا ہے، یا ہم آپس میں ایک دوست کو بلانا ہے وضو خانے کے پاس سے، ایک پانی پینے کے وہ کھڑا ہوا ہے وہاں سے ہم لوگ بلاتے ہیں، موبائل بج گیا، رنگ ٹون ہو گئی، فون اٹھاتے ایسے بات کرتے جا رہے جیسے ہم روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اس انداز میں بات کریں۔ کوئی پاس و لحاظ ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی خیال ہمارے پاس نہیں ہے، کسی قسم کی رعایت۔ ارے میرے بھائی، آپ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، اقامت ہو رہی ہے، فون آ گیا تو نماز اقامت میں صف میں سے نکل کر آپ فون کرنے کے لیے جا رہے، کتنی معیوب بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ آپ اللہ کے گھر میں آتے ہوئے اتنا احساس نہیں کرتے کہ میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں۔ کیا آداب ہونے چاہیے۔ کبھی ہم یہ سوچے کہ میں اللہ کے گھر میں داخل ہوتے وقت میرے نبی نے مجھے کیا تعلیم دی ہے۔ خیر کے لیے، برکتوں کے لیے تعویذ وظیفے لینے والے مسلمان بن گئے، لیکن اللہ اپنے گھروں میں بلا کر خیر دے رہا، برکتیں دے رہا، اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو مسجد میں داخل ہوتے وقت مسنون سنت طریقے پہ داخل ہوتے کہ سیدھا پیر داخل کریں گے، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ پڑھ کر ہم داخل ہوتے ہیں۔ میرے جیب میں ٹوپی ہے یا نہیں ہے، یہ جائزہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں کہ مجھے ٹوپی لگا کر نماز پڑھنا ہے۔ جیب میں بڑا موبائل ہوگا، موٹی پاکٹ ہوگی، وہ سب ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ایک معمولی ہلکی پھلکی ٹوپی اپنی گاڑی میں رکھنے کے لیے اور اپنی جیب میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس واسطے قدر نہیں ہے، اس واسطے کہ اہمیت نہیں ہے، بس یہ سمجھ رہے کہ جانا میں اللہ پر احسان کر رہا ہوں گویا کہ نماز پڑھ کر، نعوذ باللہ میں مسجد کو آ کر مسجد والوں پر احسان کر رہا ہوں، میں اپنی ذات پر احسان نہیں کر رہا۔ جب احترام آئے گا، ادب آئے گا، تعلیم آئے گی، معلوم ہوگا کہ کس کے دربار میں جا رہا ہوں۔ لباس پہن کر آ رہے، کیسا لباس پہن کر آ رہے، ایسا لباس کہ جس لباس کو پہن کر کسی رشتہ دار کے پاس جانے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، کسی دعوت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کسی بڑے آدمی سے ملنے کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ لباس مسجدوں میں پہن کر آتے ہیں۔
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے وہ جب بھی نماز کو جاتے بہترین لباس پہن کر جاتے، ان کے پاس جو اچھے کپڑے ہوتے وہ پہن کر جاتے، اس واسطے کہ احکم الحاکمین رب العالمین کی دربار میں جا رہا ہوں، اگر اس کو میری ادا پسند آ جائے گی وہ خزانے کھول دے گا۔ ہم دنیا والوں کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں، مالداروں کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں، امیر رشتہ داروں کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ فکر نہیں کرتے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرے اللہ کو میں کیسے پسند آ جاؤں، میری نماز کیسے قابل قبول ہو جائے۔ نماز پڑھ رہے ٹخنوں سے اونچا لباس نہیں ہے، پڑھ رہے نماز سال ہو گئے گزر گئے، مسابقہ بول رہے بتا رہے حدیثیں کہ وعید آئی ہے، کوئی توجہ نہیں ہے۔ جس نماز میں خیر اترنا ہے، جس نماز سے آپ کو اللہ سے لینا ہے، اس نماز میں سنتوں کی رعایت آپ نہیں کریں گے، نبی کی تعلیمات کی رعایت آپ نہیں کریں گے، منمانی انداز میں نماز پڑھیں گے، تو میرے بزرگوں میرے بھائیوں بتائیے کیسے نماز ہماری قابل قبول ہوگی؟ وہ نماز کیسے انقلابی کیفیت پیدا کرے گی؟ ٹخنوں سے معمولی اونچا آپ رکھ لیجئے، آپ کو نصف پنڈلی تک بھی نہیں کہا گیا، افضل طریقہ تو آدھی پنڈلی تک ہے، ٹخنوں سے کچھ اونچا رکھ لیجئے، ٹوپی لگا لیجئے، ادب و احترام کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دے گا، اجر دے گا، رحمتوں سے نوازے گا، برکتوں سے نوازے گا۔ اس کا ہم اہتمام کرنے والے بنے کہ مسجد میں چیخ نہ ہو، پکار نہ ہو، آواز نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا مسجد میں آنے کے بعد اعلان کرتے کہ لوگوں بلند آواز سے باتیں مت کرو، آپ کو مسجد میں بیٹھنا ہے، آپ آئے سلام کرے، کوئی اگر فارغ وقت ہو، اگر لوگ سنتوں میں مصروف ہے تو زور سے سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نماز کا وقت شروع ہو گیا، اذان ہو گئی، لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں، زور سے تلاوت بھی نہیں کر سکتے آپ، اس لیے کہ سنتوں میں حرج ہو جائے گا۔ ہاں نماز سے فارغ ہو جائے، لوگ گھروں کو چلے جائے، مسجد خالی پڑی ہوئی ہے، آپ زور سے تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن ایسے وقت ہم مسجدوں میں بیٹھے رہیں گے، باتیں کرتے رہیں گے، فضول باتیں کرتے، حکومت کے تبصرے، حکومت کے تذکرے، فلاں کی غیبتیں، فلاں کی برائیاں، نعوذ باللہ، اس کے لیے اللہ کے گھر کو ہم نے چنا ہے، اس کے لیے اللہ کے گھر کو ہم نے چن لیا ہے کہ یہاں بیٹھ کر ہم ساری باتیں کریں گے۔ اللہ سے ڈریں، خوف کھائے، مسجدوں کو آئے تو موبائل آپ بند کر آئے، ملک میں بعض اوقات آدمی بھول بھی جاتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ایسے موقع پر نماز میں بچ جائے تو فوری آپ بند کرنے کی کوششیں کریں، لیکن اہتمام اگر پہلے سے ہمارا ہوگا، آداب کی ہم رعایت کرنے والے بنیں گے تو ان ساری چیزوں کو ہم بجا لائیں گے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، آج ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم عہدوں کو چاہتے ہیں لیکن یہ نہیں چاہتے کہ میری مسجد آباد ہو جائے۔ عہدے دنیا سے انسان لے کر نہیں جائے گا، قبر میں دفن کیا جائے گا تو اس کے ساتھ کوئی الگ اعزاز والا معاملہ نہیں ہوگا، ہم اس بات کی فکر کریں کہ میں اللہ کے لیے کرنے والا بن جاؤں۔ اللہ علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے کرنے والے بنے، لوگوں کے لیے کرنے والے نہ بنے کہ لوگ میری تعریفیں کرے، لوگ میری واہ واہ کرے اور لوگ میرا چرچا کرے، نہیں، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے لیے کرنے والے بنے، یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے۔ آج ہمارا مزاج یہ نہیں ہے، ہم چاہتے کہ میرا نام ہونا چاہیے، میرا تذکرہ ہونا چاہیے۔ آپ اللہ کے لیے خدمت کرنے کے لیے تیار ہے، اگر آپ کو عہدہ نہیں بھی ملے گا، اللہ کا گھر ہے، آپ کام کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا۔ عہدے لے کر کام کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ میرے بزرگوں میرے بھائیوں، ان حقیقتوں کو سمجھے، آج نہیں سمجھنے کے نتیجے میں مسجدوں میں معمولی باتوں پر آوازیں بلند ہوتی ہے، چیخ و پکار ہوتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف منصور، ایک دوسرے کے خلاف زبان درازیاں ہوتی ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، اور کس لیے؟ معمولی عہدوں کے لیے، معمولی چیزوں کے لیے، دنیا میں ختم ہونے والی چیزوں کے لیے۔ آدمی کی حقیقت کیا ہے؟ سانس اکھڑ جائے تو یہ انسان نہیں ہے، میت بن جائے گا، یہ لاش بن جائے گی جس کو چند گھنٹوں میں اس کے بیٹے، اس کے رشتہ دار خود لے جا کے قبر کے اندر مٹی کی چادر میں سلا کر آئیں گے۔ تو ایسے موقع پر ایمان والا کیسے ہونا چاہیے؟ ہم غیروں کو بتائے کہ ہماری مسجدیں محبت کی تعلیم دیتی ہے، ہماری مسجدیں اتحاد کی تعلیم دیتی ہے، ہماری مسجدیں جڑنے کی تعلیم دیتی ہے، ہماری مسجدیں نفرت کو ختم کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ ہم مسجدوں میں چیخ و پکار نہیں کرتے، دنیا کے لیے نہیں لڑتے، چیزوں کے لیے نہیں مقابلہ کرتے، ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور یہ فکر ہوتی ہے کہ ہماری نماز اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے، اور یہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ معلوم نہیں ہم کتنا وقت فارغ کر کے آتے ہیں، ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو آپ کا کم از کم آدھا گھنٹہ 20 منٹ تو جاتا ہے۔ آپ آئے، نماز سے پہلے 10 منٹ کی نماز ہوگی، اس کے بعد اگر آپ سنت پڑھے بغیر بھی چلے جائیں گے تو کم از کم 20 منٹ تو آپ کے فارغ ہوں گے۔ تو آپ یہ سوچئے کہ میں اتنا وقت نکال کر تو آ رہا ہوں، کیا واقعی میرا وقت نکالنا اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میرے بزرگوں میرے بھائیوں، بعض چیزیں وہ ہوتی ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے،
اور ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم احترام کریں گے تو غیروں کو ہم بتا سکیں گے کہ یہ ہماری مسجدیں ہیں، یہ ہماری ایمان کا پاور ہاؤس ہے، یہاں سے ہم کو ایمان ملتا ہے، قرآن ملتا ہے، سنت ملتی ہے، تعلیمات ملتی ہے، ہدایتیں ملتی ہے۔ مسجدیں کسی کی ذاتی چیز نہیں ہوتی، مسجدیں تو اللہ کی ہے، اس پر کسی کا قبضہ نہیں ہے، کسی کا تصرف نہیں ہے، کسی کا اختیار نہیں ہے، کسی نے بنا دیا ہے اس کے لیے ثواب جاریہ ہے، صدقہ جاریہ ہے، باقی قیامت تک مسجد باقی رہے گی۔ اور حدیثوں میں یہ ہے کہ قیامت کی جب سور پھونکا جائے گا، زمین و آسمان کا نظام درہم ہرم ہو جائے گا، لیکن جتنی زمین کی جگہ ہوگی اللہ ان ساری زمین کی جگہوں کو ایک جگہ جمع کر دے گا، اور جتنے لوگ خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہوں گے، الحدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جس جگہ نماز پڑھتا تھا وہ جگہ اللہ کے بارگاہ میں گواہی دے گی کہ اے اللہ یہ تیرا بندہ میرے اوپر سجدہ کرتا تھا۔ اور حدیث میں ہے کہ جب نمازی مر جاتا ہے تو مسجد کے در و دیوار اس کے لیے روتے ہیں، وہ جس جگہ سجدہ کرتا تھا اور جس جگہ نماز پڑھتا تھا وہ جگہ روتی ہے کہ میرے پاس ایک نیک بندہ چلے گیا کہ جس کے آنے سے میرے اندر ایک بشاشت ملتی تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ، آخری حدیث آپ سن لیجئے کہ ہم کو اللہ ویسا بنا دے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کچھ لوگ مسجد کے لیے اوتاد ہوتے ہیں، یعنی کیلا آپ ایک جگہ ٹھوک دیں گے تو وہیں پر رہے گا، مسجد کے لیے ہمیشہ آنے جانے والے، تو ان کی حیثیت گویا کہ ایک میخ کی بن جاتی ہے، پھوٹے کی بن جاتی ہے۔ فرشتے ان کی مجلسوں میں آ کر بیٹھتے ہیں، فرشتے، حدیث میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ فرشتوں کے پاس نہیں جاتے بلکہ ایسے لوگوں کے پاس فرشتے آ کر بیٹھتے ہیں، جب وہ نظر نہیں آتے تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں، فرشتوں کو جب معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیمار ہے تو فرشتے ان کی عیادت کے لیے چلے جاتے ہیں، تیمارداری کے لیے، مزاج پرسی کے لیے چلے جاتے ہیں، جب وہ کسی مسئلے میں پریشان ہو تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ کیسے کریں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اے اللہ تیرا نیک بندہ ہے، نمازی ہے، مسجدوں کو آنے جانے والا ہے، مصیبت میں مبتلا ہے، آپ اس کے کام کو بنا دیجئے، فرشتے دعائیں کریں گے اللہ ہم کو ایسا بنائے کہ مسجد کے ہم ٹھوٹے بن جائے، مسجد میں اگر ہم نہیں رہے تو فرشتے ہم کو تلاش کرنے کے لیے نکل جائے، در و دیوار ہمارا انتظار کرنے والے بنے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اور بھی بہت ساری باتیں ذکر کرنی تھی، یہ 2-3 باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ ایک تو یہ کہ مسجد کو پاک رکھنا، صاف رکھنا، یہ ہر فرد کا کام ہے، ہر مصلی کا، تاکہ ہم اس کے ذریعے نیکی کمانے والے بنے۔ تنقیدیں کرنا، خرابیاں نکالنا، برائیاں تلاش کرنا، یہ ہمارا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ مسجد میں ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ رہنے والے بنے، ہماری غیر ضروری مجلسیں نہ ہوں۔ آپ عصر سے مغرب تک کا وقت گزارتے ہیں، بالکل گزاریے، مسجدیں ہمیشہ آباد رہنا چاہیے، مسجدوں میں ہمیشہ آنے جانے کا سلسلہ لگا ہوا رہنا چاہیے، مسجدیں بند ہو جائے یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ لوگ آتے رہے، جاتے رہے، نماز پڑھنے والے نماز پڑھ کر جائے، دعا کرنے والے دعا کے لیے آئے، تلاوت کرنے والے تلاوت کے لیے آئے، اللہ کو یاد کرنے والے اللہ کو یاد کرتے ہوئے آئے، تو لیکن ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ہماری زبان درازیہ نہ ہو، غیر ضروری تذکرے نہ ہو۔ ہم بیٹھے، 4 بڑے لوگ بیٹھے تو دین کی باتیں ہوں، اعمال کی باتیں ہوں، فکر کی باتیں ہوں، اپنی منزل کی باتیں ہوں، اب کیسے اعمال بنائے، کیسے ہماری مسجدوں کو آباد ہو، آپ کی یہ فکریں ہونی چاہیے، یہ فکریں انقلاب لائے گی۔ آپ دنیا کی باتیں کرتے رہیں گے کوئی انقلاب نہیں آئے گا، حکومتیں چلانے والے حکومتیں چلائیں گے، مسجدوں کے آداب سے غافل ہو کر جینے والے ہم بنیں گے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔